حدیث میرے لیے حجت ہے، تو ظاہری بات ہے کہ حدیث کی جو کیٹیگریز ہے وہ بھی اس کو پتہ ہونی چاہیے. مد مقابلے جب حوالہ پیش کرنا ہے تو اس کو خود پتہ ہونا چاہیے، تحقیق ہونی چاہیے کہ بھائی اگر میں نے ضعیف روایت پیش کر دی تو اگلا میرے منہ پہ مارے گا کہ بھائی یہ تو ضعیف ہے، یہ موضوع ہے، یہ من گڑت ہے. تو اس کی تحقیق اپنی ہونی چاہیے. اگر وہ کہتے ہیں نہیں مجھے سزا بھی لکھے دو، اگر آپ نے سامنے والے کا میں بتاتا ہوں آپ میں اس کی دلیل دینے لگا سامنے والے جی میں بھی اسی دلیل کا رد کر رہا ہوں جو آپ نے آپ نے جب اپنے مخالف کو کہا کہ جی احادیث حجت، یہاں میرا سوال بنتا ہے، اگر میں کلیئر چاہتا ہوں کہ بھائی معاملے کو کلیئر کیا جائے تو میں سوال آپ سے کر سکتا ہوں کہ کون سی احادیث آپ کے نزدیک ہے؟ کیا شیعہ حضرات کی بھی حجت ہے؟ ان کی بھی احادیث ہے، کیا وہ بھی حجت ہیں آپ کے نزدیک؟ کیا ضعیف یہ روایتیں بھی حجت ہے؟ کیا ایسی احادیث جو خبر احد ہیں اور متواتر کے خلاف ہیں، کیا وہ بھی حجت ہیں آپ کے نزدیک؟ یہ تو آپ بتائیں گے نا. بھائی دیکھیں ہر انسان کا اصول الگ ہے، آپ کن اصولوں پر لیتے ہیں؟ اب جیسے کہ اہل قرآن آتے ہیں، اہل قرآنوں میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک کہتے ہیں کہ کلیتاً حدیث کو لینا ہی نہیں، ایک کہتے ہیں کہ نہیں لے لیں گے لیکن ایسی حدیث کو ترک کر دیں گے جو قرآن کے خلاف ہو. اب وہ بندہ آ کر مجھے کہتا ہے جی میں اہل قرآن، میرے مسلمات ہے جی قرآن حدیث. اچھا بھائی قرآن اور حدیث میں کون کون سے؟ وہ پھر مجھے کلیئر کرتا ہے کہ بھائی ایسی حدیثیں نہیں میں لیتا ہوں جو قرآن کے خلاف ایسی نہیں لوں. اوکے، تو بھائی آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ بھائی میرے نزدیک حجت ہے میرے اکابرین. اب یہ تو آپ ہی بتائے ہو نا پیارے بھائی مجھے کہ آپ کے اکابرین میں کون کون ہے، مجھے تھوڑی نہ پتا ہے. ٹھیک ہے، میں تو آپ کو بھی بتائیں کہ بریلوی حضرات میں ہزاروں اکابرین گزرے ہیں آپ کے، ان میں سے کن کو آپ مانتے ہو کن کو نہیں مانتے مجھے کیا پتا. ٹھیک ہے بھائی، آپ کی بات غور سے سنی، میں نے بیچ میں بات نہیں کیا، میری غور سے سنیے گا بات. دیکھیں کتنی یہ میں کہوں گا کہ یہ کم علمی کی بات ہے، سند مانگتے پھر رہے ہیں. جب یہ کہا کہ بھائی میں اکابرین اہل سنت، میں یعنی کہ میں اہل سنت ہوں، ٹھیک ہے، تو ظاہری بات ہے کہ یہ شیعہ کی روایت میرے سامنے پیش نہیں کی، یہ آٹومیٹکلی مطلب یہ بات ثابت ہو جاتی ہے، آٹومیٹکلی بات ثابت ہو جاتی، یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ بھائی شیعہ کی حدیث میں ہو گئے، یہ پوچھنے کی ضرورت پڑتی ہے. یہ تو جہالت ہے، جہالت اس کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی جب کہہ دیا کہ حدیث ہے، اب تحقیق یہ ہے کہ اچھا بھی ضعیف بھی مانتے ہو، بھائی خبر احد بھی مانتے ہو، یہ چیزیں بھی مجھے بتاؤ. بھائی اس کی تحقیق یہ تم لوگوں کو نہیں پتا کہ بھائی اگر میں نے قابلین اہل سنت پیش کرنے ہیں تو ان کے ہاں حجت کیا کیا چیزیں ہیں. جب اس نے حدیث کے بارے میں کہہ دیا تو اس حدیث کو لینے کے معیار جو ہے وہ آپ کو تحقیق ہونی چاہیے. جب آپ کو تحقیق ہی کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، چلو ادھر سے سب کچھ پوچھنا ہے کہ بھائی یہ چیز میرے سامنے پیش کرنا ہے، یہ میرے سامنے. میری بات مکمل نہیں، میری بات مکمل ابھی نہیں ہوئی، میں نے آپ کی بات 2-3 منٹ غور سے سنی، اچھی بات ہے، چلو میری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی، ٹھیک ہے جی. ابھی انہوں نے کتنی بڑی علمی والی بات کی ہے کہ بھائی میں حدیث میں پوچھوں گا کہ بھائی شیعہ، جب میں نے اہل سنت کہا تو بھائی شیعہ کا آپ کا سوال ہی نہیں بنتا. جب میں نے بریلوی نام لیا تو آپ کا بھائی قاسم نانوتوی کا سوال ہی نہیں بنتا، نہیں نا بنتا. آپ نے خود تسلیم کیا کہ بھائی مجھے پتا ہے میں قاسم نانوتوی کو نہیں مانوں گا. آپ پوچھیں گے کہ بھائی جیسا کریں کہ مناظرہ چونکہ مختصر ہونا چاہیے، آپ مجھے قابلین بتا دیں، جیسے کہ میں صرف بتاتا ہوں کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کا صرف اعلیٰ حضرت کے اوپر اعتراض ہے، ٹھیک ہے آپ صرف اعلیٰ حضرت کو پیش کریں، ٹھیک ہے جی، میں اعلیٰ حضرت کی عبارت کو لوں گا، اس کا جواب دوں گا، میرے لیے حجت ہے. آپ پوچھیں بھی باقی میں عبارت بھی پیش کر سکتا ہوں. تو میں ہر ایک جیسے کہ خاندان امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، ان کے لیے وہ بھی میرے حجت ہیں. اختر رضا خان صاحب ہیں، توقیر رضا خان صاحب ہیں، حامد رضا خان صاحب ہیں، سبحان ہے، مصطفیٰ صاحب ہیں، اور بہت سارے ہیں، مفتی احمد یا خان نعیمی صاحب ہیں، محمد شکیل صاحب ہیں، عبدالرحیم صاحب ہیں، مسعود صاحب ہیں، یاسین اختر صاحب ہیں. بھائی یہ سارے کے سارے میں آپ کو بتاؤں، آپ کو یہ تحقیق خود ہونی چاہیے تھی. ایک بات، دوسری اگلی بات سنیں. اچھا جب مرزا صاحب نے یہ جو کرسچن کے اوپر اعتراض کیا یا مسلمانوں کے حدیث کے اوپر اعتراض کیا تو مسلمانوں سے یہ پوچھ کے اعتراض کیا تھا کہ بھائی مسلمان یہ مانتے ہیں، یہ پوچھ کے اعتراض کیا تھا. دلیل دوں آپ کو، ایک دلیل نہیں، میں دلیل دے دوں، میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، دلیل دوں اس چیز کی دلیل کہ مرزا صاحب نے حجت مسلمات پوچھ کے نام پوچھ کے رد کیا تھا کہ نام پوچھے بغیر رد کیے تھے. دلیل لے لیں مجھ سے، دلیل، ٹھیک ہے جی، دلیل انہوں نے کہا جی دلیل دے. آپ کو پہلی دلیل دے دیتا ہوں اپنے ہی ایک کتاب سے، جیسے کہ بھائی یہ تحقیق ہے ہماری، آپ کو کتابیں پڑھنی ہے، منہ اٹھا کے نہیں آپ مسلمانوں کو رد کر سکتے. یہ میری اسکرین پڑھی کیجیے گا ذرا. پھر میں مرزا صاحب کا بھی حوالہ پیش کرتا ہوں کہ مرزا صاحب نے کب پوچھے تھے نام. یہ دیکھیں، جیسے فار ایگزامپل میں ایک حوالہ پیش کر رہا ہوں، جیسے یہ طاہر القادری کا لکھا ہوا ہے. یہ کیوں لکھا ہوا ہے کہ بھائی ان کے حوالے سے ساری ڈیٹیل ہے اوپر بھی نیچے بھی کہ یہ بات ہے اس وجہ سے، جیسے یہ طاہر القادری کا نام
یہ قابلین اہل سنت میں سے نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی اسی کتاب میں لکھی ہوئی ہے. ایسے ہی آپ وجہ دیں گے جیسے میں دلیل دوں گا کہ بھئی یہ طاہر القادری اہل سنت کے قابلین میں سے نہیں ہے. اس کی دلیل میں دوں گا. آپ نے جب حوالہ طاہر القادری کا پیش کرنا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی بریلوی اسی وقت رد مارے گا اور میرے منہ پہ حوالہ مار کے مجھے جھوٹا ثابت کرے گا. اب آپ کو میں ایک حوالہ اپنی بات کر لیں. میں مرزا صاحب کے حوالے پیش کرتا ہوں. مجھے بتائیے گا کہ مرزا صاحب نے جب رد کیا تھا تو ان سے اکابرین کے نام پوچھ کے رد کیا تھا یا بغیر اکابرین کے نام لیے ان کا رد شروع کیا تھا؟ یہ میں دلیل بعد میں دیتا ہوں. چلے. اچھا ایک چیز ہوتی ہے مناظرے میں اور ایک چیز ہوتی ہے بغیر مناظرے. تو اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو تحریر آپ پیش کریں گے اسے ہم دیکھتے ہیں وہ مناظرے میں ہے کہ غیر مناظرے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جیسے کہ کہا کہ بھائی طاہر القادری صاحب آپ کے نزدیک، آپ نے یہ نہیں کہا کہ کسی بھی بریلوی کے نزدیک حجت نہیں، آپ نے کہا صرف آپ کے نزدیک. کیونکہ یہ بات آپ کو خود بھی پتا ہے کہ طاہر القادری صاحب کے فالوورز ہیں اور وہ خود کو اہل سنت والجماعت ہی کہتے ہیں. بھائی جب آپ کو خود پتا ہے کہ اہل سنت والجماعت میں سے ایک طبقہ ان کو مانتا ہے ایک طبقہ ان کو نہیں مانتا، تو یہ کیسے پتا چلے گا بھائی آپ کون سے طبقے کے ہو؟ آپ ان کو ماننے والے ہو کہ ان کو نہ ماننے والے ہو؟ یہ تو آپ ہی بتاؤ گے نا مجھے. اسی طریقے سے جو دوسرے علماء حضرات ہیں بریلوی حضرات کے، ان کو کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے. اب مجھے کیسے پتا چلے گا آپ کون سے طبقے کے ہو؟ جیسے کہ قاسم نانوتوی صاحب کے بارے میں بھی ہے، علماء دیوبند نے بھی ایسا کیا ہوا ہے. بریلوی کو کیا نام اہل حدیث حضرات ہیں وہ بھی کرتے ہیں. بعض ابن تیمیہ کی بات کو لیتے ہیں، بعض ابن تیمیہ کی بات کو نہیں لیتے. اب یہ مجھے کیسے پتا چلے گا بھائی ان میں سے کون ایسا ہے جو کیا نام جو ہے نا وہ ابن قیم اور امام تیمیہ کو جو ہے نا وہ ان کی باتیں لیتا ہے، ان کی بات کو حجت مانتا ہے؟ یہ تو سامنے والا ہی بتائے گا نا مجھے پیارے بھائی. جہاں تک آپ نے حدیث کی بات کی، دیکھیں حدیث کے بارے میں آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. جو اصول کی آپ بات کریں کہ حدیث کی کتابوں میں مناظرین نے آپ کے جو مناظرے میں نے پڑھے ہیں دیوبندیوں کے کسی وہابیوں کے ساتھ آپ لوگوں کے، اس میں انہوں نے طے پا رکھا کہ بھائی حدیث ہمارے نزدیک حجت ہے، بتا دیا انہوں نے. اسی طرح سے اگر آپ نے اپنے علماء کے بارے میں بھی بتایا ہوا ہے کہیں کسی کتاب میں، مجھے یار نام بتا دو میں علم بڑھا دوں گا اپنا. نہ تو آپ خود بتا رہے مجھے، نہ آپ مجھے کوئی کتاب کا ریفرنس دے رہے کہ بھائی دیکھو فلاں کتاب کے اندر ہمارے جو نزدیک حجت ہے نا ہمارے اکابرین ان کے نام لکھے ہوئے ہیں، وہاں سے جا کر پڑھ دو اور اپنا علم بڑھاؤ. بات ختم ہوگی. مجھے موقع دے. یہ دیکھیں موقع آپ نے کہا کہ بھائی آپ دونوں طریقے سے کرنے کو تیار ہے، بات ختم ہوگی. جب آپ تیار ہیں تو چلے ٹھیک ہے، مجھے ایک موقع دیں. میں نے کہا کہ طاہر القادری کے ماننے والا ایک طبقہ اور وہ بھی خود کو اہل سنت کہہ رہا ہے اور دوسرا طبقہ بھی کہہ رہا ہے. بھائی جس کے ساتھ مناظرہ ہے اس کی تحقیق آپ نے کرنی ہے کہ بھئی یہ طاہر القادری کو تسلیم کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. بریلوی کہہ رہا ہے خود کو. یہ کیسے ہوگی بھائی؟ پوچھوں گا تبھی تو ہوگی. عجیب یار آپ یہ کہہ رہے میرے سے نہ پوچھ. یہ بیچ میں بندہ بول رہا ہوں اس لیے بول رہا ہوں کہ یہ کیا بیوقوف والی باتیں کر رہے ہو تم یار. کیا خاک سند دکھاؤ گے آپ مجھے اپنی؟ یہ تو وہی بتائے گا نا کہ وہ مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے. بھائی یہ شخص خود بیچ میں بول رہے ہیں. یہ شخص خود بیچ میں بول رہے ہیں. تو کیا ہو گیا بیچ میں بول رہے ہیں؟ بھائی بات تو سنیں نا. ایسے ہی ہے جیسے کہ لاہوری ہے اور یا جناب یہ مسروری ہے. ٹھیک ہے جی، میں حوالہ پیش کروں مسروری کا، یہ لاہوری کا. بھائی ایسے نہیں، بات پوری کرنے دیں مجھے، گفتگو پوری کرنے دیں. مسروری کون ہے؟ مسروری کون ہے؟ یہ کون کہتا ہے؟ اچھا چلے بات سنیں میری پوری. دیکھیں جو ہے نا الفاظ جس سے میں مناظرہ کر رہا ہوں مجھے پتا ہے کہ بھائی وہ خلافت والا گروپ ہے، وہ یہ حوالہ میں دوں گا تو یہ کہے گا کہ یہ دیکھو یار محمد علی لاہوری تو میرا اکابر ہی نہیں ہے، میں اس کو تسلیم نہیں کرتا. یہ تحقیق میری ہونی چاہیے. یہ کس کی ہونی چاہیے؟ تحقیق میری. دونوں خود کو احمدی کہہ رہے ہیں. لاہوری بھی خود کو احمدی کہہ رہے ہیں، یہ خلافت والا مسرور والا گروپ یہ بھی خود کو کیا کہہ رہے ہیں؟ احمدی کہہ رہے ہیں. اب یہ تحقیق میری ہے. عثمان بھائی ایک چھوٹے سے سوال کا جواب دو. میری بات سنو یار. عثمان بھائی ایک چھوٹے سے سوال کا بات ختم ہو جائے گی. میں حوالہ نہیں مرزا صاحب کا حوالہ نہیں. ہاں ٹھیک ہے میں لیتا ہوں. ابھی ایک سوال کا مجھے آپ جواب دیں. ایک بندہ آپ کے سامنے ایک سن لیجیے نا، ایک بندہ آپ کے سامنے آتا ہے، ایک سوال کا جواب دو نا یار. معاملہ یہ ختم ہو جائے گا. یہی دودھ کا دودھ اور واٹر کا واٹر ہو جائے گا. آپ ارے یار رک تو ایک سوال ہے چھوٹا سا، بات ختم ہو جائے گی. آگے پتہ نہیں کتنے منٹ آپ کے میرے بچیں گے. آپ نے کہا کہ مجھے پتا ہے یہ لاہوری ہے، مجھے پتا ہے یہ جو ہے نا وہ خلیفہ کا ماننے والا ہے. بھائی یہاں تو پتا ہے نا آپ کو. بات کو اس طرح سے لیجیے. ایک بندہ آتا ہے، ایک بندہ اگر آپ سے یہ کہتا ہے جی میں احمدی ہوں، آج میرے سے گفتگو کرو، آپ کو کیسے پتا چلے گا یہ کون سا احمدی ہے؟
یہ لاہوری احمدی ہے یا خلافت کو ماننے والا احمدی ہے یا عبدالغفار جنبہ کو ماننے والا احمدی ہے؟ یہ کیسے پتہ چلے گا آپ کو؟ وہ بتائے گا تب پتہ چلے گا نا. وہ کہتے ہیں نا تو تحقیق کر میرے بارے میں جان. بھائی جواب تو دینے دیں. یہ دیکھیے دوبارہ 3 بار روک دیا انہوں نے. یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اچانک ایک بندہ آیا اور اچانک آ کے کہا جی میں احمدی ہوں. تو میں ظاہری بات ہے جب مجھے اس کے بارے میں نہیں علم ہوگا کہ یہ احمدی لاہوری ہے یا یہ مسروری ہے, مسرور گروپ کا, خلافت گروپ کا, تو میں اسے پوچھ کے اس کے بعد اس کی حجت, اس کی مسلمات کو دیکھ. میں بھی تو وہی کر رہا ہوں. اب میں بھی تو وہی کر رہا ہوں کہ مجھے نہیں پتا آپ کون کون سے علماء کو اکابرین ماننے والے اہل سنت والجماعت کے بندے, میں نہیں جانتا. ٹھیک ہو گیا. اب آپ کے سامنے ایک بندہ آتا ہے, اسی کا جواب تو میں دینے لگا ہوں. اسی کا میں جواب دینے لگا ہوں کہ بھائی جو اکابرین اہل سنت, بریلوی جب نام آ گیا تو بریلوی کن کن کو حجت مانتے ہیں یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. ہمیں بھی پتا ہے بھائی خلافت گروپ کن کن کو, لاہوریوں کو نہیں مانتا, جبا کو نہیں مانتا. مجھے پتا چل گیا جب میں نے نام بریلوی کہہ دیا تو آگے آپ کو درست کیا سمجھ. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ جو طاہر القادری صاحب ہیں, جہالت کی انتہا تو آپ دکھا رہے ہو, جہالت کی انتہا تو آپ دکھا رہے ہو. یہ جو طاہر القادری صاحب کو فالو کرتے ہیں بریلوی ہے کہ نہیں ہے, یا یہ کسی اور فرقے سے ہیں؟ نہیں بریلوی نہیں. کون سے فرقے سے ہیں یہ کون سے فرقے سے ہیں بھائی ہم حوالہ دیں گے نا, ہم حوالہ کیا حوالہ دو گے آپ؟ وہ تو چیخ کر کہتے ہیں آج ہم بریلوی ہیں. طاہر القادری خود لکھ رہے ہیں, امام ہے جی رضا خان صاحب, آپ کہہ رہے جو بریلوی نہیں ہے وہ مانتا نہیں رضا خان. آپ سن لو بھائی, عجیب جو بندی بھی نام لکھتا ہے آپ نے مان لیا ہے اس چیز کو, آپ بحث نہ کرو یار, روڈ کا ماحول نہ خراب کرو آپ. ہاں ٹھیک ہے لکھتے ہیں. اچھا دونوں طریقے سے آپ نے مان لیا ہے, نیچے جب دوسروں کو بھی موقع دو. دونوں طریقوں سے آپ نے مان لیا ہے تو ٹھیک ہے. یہی ہے کہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا عبارت آپ کا, اگر وہ ابھی روڈوں سے ایکسیپٹ کریں تو سائڈ میں کریے, ٹھیک ہے. اچھا میری جو مثالیں دے رہا ہے وہ دے رہا ہے الگ فرقوں کی, الگ ہی روح. اپنی جو مثال دے رہا ہے وہ ایک ہی رکھ رہا ہے. ہاں جی عدنان صاحب. جی بھائی کیسے ہو؟ جی جناب. ہاں جی اللہ کا شکر. ٹھیک ہے عثمان بھائی آپ سے ہو گئی ہے بات, آپ سے گفتگو ہوگی, آپ نے یہ لگایا ٹھیک ہے. آپ نے کہتے دونوں طریقے سے کر لوں گا میں, اب وہ بس بھوک پر چاٹنا مت. اوکے ہاں جی عدنان صاحب. جی یہ جو آپ نے پیچھے لگایا ہوا ہے نبوت کا سلسلہ جاری ہے, جی اس میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمارا خیال ہے کہ نبوت کا سلسلہ کیسے؟ جیسے پہلے ابھی آتے تھے دنیا میں بنی نقصان کی ہدایت کے لیے, ابھی آئیں گے. نہیں لیکن وہ تو آخری نبی آ گئے ہیں نا. ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. ان کے بعد میں کوئی نہیں, یہ قرآن کی آیت ہے. کہاں ہے بتائیے, پڑھیے اس کو, لا بعد نبی. پڑھیے اس کو. وہ ابھی تو میں اتنا عالم نہیں ہوں, لیکن مجھے نہیں اتنا یہ کیسے علم ہوا آپ کو کہ رسول اللہ آخری نبی ہے جب آپ عالم نہیں ہیں؟ وہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے. تو وہ بتائیں گے نا آپ ہمیں. آپ کو پتا ہے کہ وہ قرآن میں لکھا ہوا ہے, وہ کیا لکھا ہوا ہے وہ بھی بتائیے نا. وہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مردوں کے باپ نہیں ہے, لیکن وہ آخری نبی ہے. نہیں ایسے نہیں ہے. اللہ کے رسول ہے اور نبیوں کی مہر. خاتم کا مطلب ہوتا ہے مہر, اسٹیمپ. خاتم الرسول لکھا ہوا ہے, خاتم رسول اس کی خاتم الرسول نہیں ہے, خاتم النبیین ہے. یہ اردو کا خاتم نہیں ہے, یہ عربی کا خاتم ہے. ڈکشنری آپ جا کر چیک کریں تو خاتم کا مطلب آپ کو جو سب سے پہلا مطلب بتائے گا وہ بتائے گا مہر. اچھا خاتم کا مطلب, خاتم کا مطلب مہر ہے. اگر خاتم کا مطلب آخری ہے تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا انا خاتم الانبیاء وانت یا علی خاتم الانبیاء. آگے کیا لکھا تھا وہ انت خاتم الانبیاء, کہ میں خاتم الانبیاء ہوں اور اے علی تم خاتم الاولیاء ہو. تو کیا ولایت بھی ختم ہو گئی؟ نہیں انت ولی انت لکھے نہیں, خاتم الولی ہے. خاتم الاولیاء کے الفاظ ہیں, ذاتی ہیں ریفرنس آپ کے پاس ہے. خاتم الاولیاء.
फालतू पर हो गया गश्ती का बचा है बंद कर आज तो गाने का बचा है नहीं हो रहा यार अरे भाई आपकी बहन को अल्लाह ताला का बताए हम दुआ करें हो जाती है बाज दफा हालत हम दोनों की खराब है लेकिन गलती से मिस्टेक ये कहाँ लिखा हुआ शेर है में किलोमीटर हम कर जाएंगे काला है उनका रंग फरिश्तों की बूंद लेकिन ऑफ कोर्स ये जो 5 या 6 डिग्री बता रहा होता है ना विंड बहुत तेज थी और कहीं ना कहीं से हवा घुस ही जाती है मोटरसाइकिल सनद दिखाना बस ठीक है, सनद दिखानी है बस, तो फिर मुनाजरा कर लोगे, ठीक है। अच्छा मैंने कहा ठीक है मैं सनद दिखा दूंगा तुम्हें। अच्छा मैं कहता है जी फिर मेरा भी एक मुतालबा है कि मैं बरेलवी जो है उनके हवाला जात पेश करूंगा। मैंने कहा ठीक है मुझे मंजूर है, बरेलवी आप बरेलवी के ऊपर कोई एतराज करना चाहते हो तो कर लो। पहले मुझे नीचे उतार दिया था ये बात करके, तो उसने लिया, कहता ये तो आया था तो मैं तो समझा था ये कहेगा कि भाई आओ कोई एतराज है, तो मैंने कहा ठीक है लो काल पे लिया। मैंने कहा इसको कहे कि माइक ओपन करे एतराज, कहता नहीं वो मुझसे आप बात करें। मैंने कहा करो तुम एतराज करके देख लो, जवाब देना हमारी मर्जी और उन मुसल्लमात में से हम जवाब दे देंगे। तुम्हारे भी जो मुसल्लमात है तुम्हें तस्लीम हुआ जवाब ठीक है, नहीं तो ना से हम तो जवाब देने के पाबंद हैं, कैसे जवाब देना ये हमारे ऊपर है। तो कहता अच्छा तुम्हारी मुसल्लमात क्या हैं, क्या तुम्हारे अकाबरीन तुम्हारे लिए हुज्जत है। मैंने कहा हाँ जिनको हम अकाबरीन मानते हैं वो हमारे लिए हुज्जत है, अपने अकाबरीन के नाम बताओ। अच्छा मैंने कुछ के पहले फिर नाम बताए, कहता है मैं फॉर एग्जाम्पल फलां का हवाला रख दूँ। तो मैंने कहा जब मुनाजरे में ये शर्त तय पाएगी ना कि हमारे मोतबर मुस्तनद उलमा के हवाले पेश किए जाएंगे तो दलील तुम्हारे जिम्मा होगी। जब तुम हवाला देने लगोगे तो दलील तुम्हें देनी पड़ेगी कि हाँ भाई ये बंदा इन्हीं का मोतबर है, मुस्तनद है, ये देखो फलां जगह पे लिखा है, तो हवाला दे देना, मैं उसको एक्सेप्ट करके उसका जवाब दे दूंगा। तो कहता नहीं मुझे कैसे पता चलेगा। मैंने कहा वो पढ़ के पता चलेगा तुम्हें। नहीं मैं पढ़ना नहीं है, तुम मुझे बता दो। मैंने कहा पढ़ना नहीं है तो मुनाजरा तुमने झक मारनी है। मैं फिर हवाला पेश किया, मैंने कहा ये देखो जैसे हमारे ही किताब है मोतबर अकाबरीन, हमारे अबू अब्दुल्ला नक्शबंदी साहब हैं, तो उन्होंने किताब लिखी है, उसके अंदर जो अकाबरीन जैसे तहरुल कादरी है वो हमारा मोतबर मुस्तनद बरेलवी उलमा में से नहीं है, तो हम उसका हवाला आपसे कबूल नहीं करेंगे। दलील कहता दो, मैं दलील दे दी। अच्छा ऐसे मैंने कहा कि भाई मैं हवाला पेश करता हूँ काजी यार का इस्लामी कुर्बानी से, पढ़ के मैं कहूँ कि भाई अपनी टर्न में ऐसा करो रद्द कर दो इसका, मैं दावा कर देता हूँ ये तुम्हारी किताब है, ठीक है। अब मैं खाली एक सिर्फ दावा किया कि ये तुम्हारी किताब है, दलील मैंने कोई नहीं दी। अब क्या तुम साबित करोगे उसको कि हाँ भाई ये तुम्हारी किताब नहीं है। कहता हाँ मैं साबित कर दूंगा। मैंने कहा चलो ठीक है करो साबित। कहता वो तो उसी किताब के अंदर ही लिखा हुआ है। मैं कहा अच्छा उसी किताब के अंदर लिखा हुआ है यानी कि वो तुम्हारे साथ उसकी मुखालफत हो जाए, तो इसका मतलब है कि जिससे मुखालफत हो जाए तो दलील ये है कि वो तुम्हारा मुखालफ हो जाएगा, ऐसे ही है। मैंने कहा इस तरह तो मिर्ज़ा बशीरुद्दीन का मिर्ज़ा कादियानी से बहुत आपस में मुखालफत है, उसके खिलाफ ही उसने बातें लिखी हुई हैं, तो ये तुम्हारा फिर काबर तो नहीं ना मिर्ज़ा बशीरुद्दीन। अब वहाँ पे क्या बात करता, और नहीं मुझे जानना पड़ेगा, वो तो आपको पता है ना मिर्ज़ा बशीरुद्दीन हमारा है। मैंने कहा दलील तुमने ये बनाई है कि भाई मुखालफत कैसे साबित करोगे काजी यार, तुम्हारा नहीं साबित कर, मैं साबित करूंगा कि वो तुम्हारा है, ठीक है जी। अब ये बातें कर रहा था, फिर कहता है एक लड़का, उसने मुझे नीचे उतार दिया, एक लड़का ऊपर आया, कहता है यार वो भाई इतनी बात अच्छी कर रहा था, आप उसकी बात नहीं सुन रहे, तो उसको ले काल पे और जो मुसल्लमात हैं वो तय करें। मुझे फिर काल पे ले लिया। मैंने कहा ये शख्स ऐसे कर रहा है कि जैसे मैं ऐसे करूं, मैं कहूं कि मैं अहले सुन्नत हूं, तो भाई मैं हदीस को मानता हूं, तो क्या अब ये मुझे पूछेगा भाई वो रावी बताओ मुझे कौन कौन से रावियों के हदीस लोगे, कौन कौन से रावी तुम्हें पसंद हैं, कौन कौन से नहीं। भाई ये तो तुम्हारी तहकीक अपनी है ना कि तुम हदीस, मैंने जब कह दिया कि मुतलक मैं हदीस को मानने वाला हूँ, मैं अहले सुन्नत हूँ, तो मैं हदीस के मानने वाला हूँ। तो कहता अगर मैं शिया की पेश कर दूं, तो मैंने कहा सनद तुम मुझसे मांगते हो, इतना तू जाहिल है, जब मैंने अहले सुन्नत कह दिया तो तुम शिया की दलील क्यों दोगे मुझे। इसका मतलब है कि सनद हमसे मांगते हो, जहालत तुम्हारी है। जब मैंने अहले सुन्नत कह दिया तो तुम शिया की दलील ऑटोमेटिकली पता चल गया कि दलील शिया की नहीं देगा, तू हदीस शिया की पेश नहीं करेगा, तुम मुस्तनद हमारे अहले सुन्नत की जो किताबें हैं उनसे पेश कर देगा, मेरे लिए वो हुज्जत होगी। मैंने ये कहा है कि भाई हदीस मेरे लिए हुज्जत है, तो अब तू पूछेगा कि भाई बताओ तुम सहीफ को मानते हो, ज़ईफ को मानते हो, मौदू को मानते हो। भाई ये तो तेरी तहकीक होनी चाहिए कि जब हवाला पेश करने लगा है तो तुझे पता होना चाहिए कि फलां शख्स ये चीज़ को मानता है, फलां शख्स ये नहीं मानता। जब सिरे से तुझे किसी बात का इल्म ही नहीं है, मैं नहीं बताना है तुझे, तो तूने खाक मेरे ऊपर एतराज़ करना है। तो उसकी इस जहालत के मैं वो बांटे तोड़ रहा था उधर बैठ के, लोग नीचे हंस रहे थे। फिर जब बात नहीं बनी तो फिर नीचे उतार दी।
تو اب کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا مجھے اس پر بھی منظور ہے تیری بات کہ تو حوالہ پیش کرے گا، ثابت نہیں کرے گا کہ یہ میرا معتبر اکابر ہے کہ نہیں، تو نہیں ثابت کرے گا. میرے لیے بھی پھر یہی ہے کہ میں بھائی جواب وہیں سے دوں گا. میری مرضی ہے میں کہاں سے دوں، وہ تیرے لیے حجت ہے کہ نہیں، تو اپنی ٹرن میں دے دینا، بات کر دینا کہ بھائی یہ میرے لیے تو حجت ہے ہی نہیں، اور اس کی دلیل تم دے دینا. ٹھیک ہے، میں نہ بھی اب دلیل دوں نا، اب میں حوالہ لاہوریوں کا پڑھنا ہے مرزا قادیانی کے کردار کے اوپر، اور تم نے ثابت کرنا ہے کہ بھائی یہ حوالہ میرے ہاں معتبر ہے کہ نہیں، تیرے ہاں معتبر ہے کہ نہیں. میں نے وہ پڑھ دینی ہے ربوا کا راسپوٹین، یہ ثابت کرے گا کہ بھائی یہ ہمارے معتبر نہیں ہے. اگر مخالفت ہے تو میں حوالہ رکھ لوں گا کہ بھائی مرزا قادیانی بھی تو مخالفت کر رہا ہے اپنے باپ کی، سیدھی ادھر مرزا کچھ کہہ رہا ہے، مرزا بشیر کچھ کہہ رہا ہے. اب یہ چیزیں تھی ساری، وہ ادھر بات ہو رہی تھی. اب نیچے تو اتارنا تھا، 2-3 بار نیچے اتارا ساتھ میں، اتنی ان کی ہمت نہیں ہے، ڈگریاں مانگتے پھر رہے ہم سے. وہ بس یہ ہے اور کیا ہے، کچھ بھی نہیں کھا دیا، ڈرامے بازی کا نام ہے. کالر آئے ہیں لگتا ہے کوئی. جی استاد جی، ثنا کے ٹی کے جی بھائی، ثنا کے ٹی کے جی، مائک کھولیے گا. ثنا کے ٹی کے، ثنا کے ٹی کے آخری چانس، مائک کھولیے گا.